السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد، اللہ کے فضل، اس کی توفیق اور اس کی رحمت سے آج 28ویں پارے کے ساتھ ہمارا قیام مکمل ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب کی طرف سے قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے جنت الفردوس میں جانے کا باعث بنا دے۔ آج کے پارے میں 9 صورتیں ہیں اور ساری کی ساری مدنی صورتیں ہیں۔ اس میں سے صرف سورۃ تغابن ایسی صورت ہے جس پر مکی صورت ہونے کا گمان ہوتا ہے، اس کے مضامین مکی صورت والے ہیں، اور بعض مفسرین کا خیال یہ ہے کہ اس کی چند آیات ہیں بھی مکی، باقی ساری کی ساری صورتیں مدنی ہی ہیں۔ سورۃ المجادلہ، سورۃ الحشر، سورۃ ممتحنہ، سورۃ الصف، سورۃ الجمعہ، سورۃ المنافقون، سورۃ التغابن، سورۃ الطلاق اور سورۃ التحریم۔ پہلی سورت سورہ مجادلہ ہے۔ غزوہ احزاب کے بعد کوئی 5 ہجری کے قریب اس کا جو ہے نزول ہوا، اور یہ وہ موقع تھا جب منافقین کی سازشیں عروج پر تھیں۔ اب دیکھیں، غزوہ احد کے بعد خاص طور پر غزوہ احد سے لے کر غزوہ احزاب تک کا یہ جو دور ہے، اس میں منافقین کی سازشیں اور افواہ سازی اور افواہوں کو پھیلانا اور مسلمانوں کے خلاف جو ہے باتیں کرنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مشکلات پیدا کرنا، یہ منافقین کا یوں کہہ لیجئے کہ سب سے زیادہ سازشی عروج کا دور تھا، اور اس دور میں ہی یہ صورت نازل ہوئی ہے۔ اس لیے اس کے اندر جہاں آغاز خولہ بنت ثعلبہ کے شوہر اوس بن صامت کے زہار کے حوالے سے ایک معاملہ تھا، وہاں سے اس کا آغاز ہوتا ہے، لیکن آگے جا کے منافقین کے خفیہ جو پروپیگنڈے تھے، خاص طور پہ وہ سرگوشیاں کرتے تھے، اس کی مذمت کی گئی ہے، اور یہ فرمایا گیا ہے کہ یہ جو پروپیگنڈا ہے اور جو سرگوشیاں ہیں، یہ اسلامی معاشرے کو کھوکھلا کر دیتے ہیں اور ریاست کمزور ہو جاتی ہے، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے آداب بھی اس میں بیان کیے گئے ہیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا جو تقاضا ہے وہ بھی بیان کیا ہے، اور فرمایا کہ 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک حزب اللہ ہوتا ہے، ایک حزب الشیطان ہوتا ہے، دنیا میں 2 ہی فوجیں ہیں۔ یہ خلاصہ ہے اس کے تمام مضامین کا۔ آیت نمبر 1 سے 4 تک کفارہ زہار اور حدود اللہ کی پاسداری کا ذکر ہے۔ جیسا میں نے عرض کیا، خولہ بنت ثعلبہ ایک خاتون تھی، ان کے شوہر تھے اوس بن صامت، بوڑھے آدمی تھے، ان کے بچے تھے، تو انہوں نے زہار کر لیا۔ زہار کا تذکرہ جو ہے سورہ احزاب کے اندر بھی آیا تھا، اور میں نے وہاں بھی عرض کیا تھا کہ اللہ کریم نے وہاں فرمایا ہے کہ جیسے ایک شخص کے دل میں، ایک شخص کے سینے میں 2 دل نہیں ہو سکتے، اسی طرح ایک فرد کی 2 حیثیتیں نہیں ہو سکتی۔ بیوی بیوی ہے، ماں ماں ہے، اور یہ کہنے سے کہ وہ بیوی ہے، ماں ہے، وہ ماں نہیں بن جاتی۔ لہذا یہ اس سے پہلے چونکہ احکام نہیں آئے تھے زہار کے، اور زہار ایسا ہی ہے جیسا کوئی شخص اپنی بیوی کو کہہ دے کہ تو میرے لیے میری ماں کی طرح ہے۔ تو خولہ کی خامد نے یہ کہہ دیا، اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے کے لیے آئی کہ میرے شوہر نے یہ کہہ دیا ہے تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا خیال ہے تو اپنے شوہر پر حرام ہو گئی ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بات کی، وہ آگے سے جھگڑنے لگی، میرا شوہر بوڑھا آدمی ہے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں کیا کروں گی، وہ کدھر جائے گا، میں کدھر جاؤں گی، اور وہ خاصا اس نے جو ہے نا پریشانی کا اظہار کیا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں ان کی باتیں نہیں سن سکی، وہ بیٹھی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کافی دیر باتیں کرتی رہی، اٹھ ہی نہیں رہی تھی، اور اس نے کافی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بحث کی بھی، یہ کیا بات ہوئی، تو کیوں حرام ہو گئی، اور اس طرح کی باتیں کر رہی تھی۔
تو یہ آیات نازل ہوئیں، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، یقیناً سن لی اللہ نے اس خاتون کی بات جو تیرے ساتھ جھگڑا کر رہی تھی۔ اللہ، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں قریبی تھی اور میں نہیں سن سکی، اور اللہ نے آسمانوں پہ اس کی بات سن لی، اور فرمایا وتشتکی الی اللہ، اور اللہ سے وہ شکایت کر رہی تھی، واللہ یسمع تحاورکما، اللہ نے تمہاری دونوں کی گفتگو سن لی ہے، سبحان اللہ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا کفارہ بتا دیا کہ پہلی تو بات یہ فرمائی کہ اگر کوئی شخص زہار کر لے اپنی خواتین کے ساتھ، ما ہن امہاتہم، وہ مائیں بن نہیں جاتی، ان امہاتہم الا اللائے ولدنہم، مائیں وہی ہیں جنہوں نے پیدا کیا، جنہوں نے جنا ہے، اور یہ مائیں نہیں بن جاتی۔ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا، یہ ایسے جھوٹ بات ہے، بکواس ہے جو کوئی شخص کر بیٹھتا ہے تو یہ غلط بات، اس کا البتہ کفارہ ہے، جرمانہ پڑے گا۔ جرمانہ کیا ہے؟ ایک غلام کو آزاد کرے، اور اگر غلام کو آزاد کرنے کی اس کے پاس صلاحیت نہیں ہے، تو اس کے پاس کوئی غلام نہیں ہے، تو پھر 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھے، اور اگر 2 مہینے کے لگاتار روزے بھی نہیں رکھ سکتا تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہے اور ان کی پاسداری بہت ضروری ہے۔ آگے پھر کیونکہ منافقین کی ریاست مخالف سرگرمیاں جاری تھیں، اس کے لیے فرمایا ان الذین یحادون اللہ ورسولہ کبتوا کما کبت الذین من قبلہم، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں وہ سارے کے سارے تباہ و برباد ہو جائیں گے، جیسے پہلے لوگ تباہ و برباد ہوئے۔ اور احکام الہی سے بغاوت پر وعید سنائی ہے، اور خاص طور پر جو ہے جو حکمران طبقہ ہے، با اختیار طبقہ ہے، وہ بطور خاص بتایا گیا کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہیں وہ سارے کے سارے ہلاک کر دیے جائیں گے۔ پھر فرمایا کہ یہ جب تم گفتگو کر رہے ہوتے ہو، آپس میں سرگوشیاں کر رہے ہوتے ہو، تو تمہیں یہ نہیں پتا اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے۔ جب تم 3 لوگ اکٹھے بیٹھ کے بات کر رہے ہو تو چوتھا اللہ تعالیٰ ہوتا ہے، جب 4 لوگ بیٹھ کے بات کر رہے ہو تو 5واں اللہ ہوتا ہے، تھوڑے ہو یا زیادہ ہو، اینما کانوا، جہاں کہیں بھی ہو تو اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ثم ینبئہم بما عملوا یوم القیامہ، قیامت والے دن وہ ساری خبریں تمہیں دے گا کہ تم کہاں کہاں کیا کیا کچھ کرتے رہے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ کو ساری باتوں کا پتہ ہے۔ پھر فرمایا کہ یہودی بھی اس طرح سے سرگوشیاں کرتے تھے اور مسلمانوں کو خوفزدہ کرتے تھے، خفیہ سازشیں اور پروپیگنڈے کرتے تھے، منع کرنے پر بھی رکتے نہیں تھے، ان سب کو وعید سنائی گئی ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غلط طریقے سے سلام کرتے تھے، غلط الفاظ بولتے تھے، وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ، جو سلام کا طریقہ اللہ نے نہیں سکھایا، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کبھی السلام علیکم کہہ دیتے تھے، سلام کی بجائے السلام، السلام کا مطلب موت، آپ پر موت، یہ اس طرح کی بکواس کرتے تھے۔ تو وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ، اور پھر کہتے تھے کہ ہم نے آپس میں جو بات کی ہے اور ہم نے جو غلط الفاظ بولے ہیں، اللہ چاہتا تو ہمیں عذاب میں مبتلا کر لیتا، تو اللہ نے ہمیں عذاب میں مبتلا نہیں کیا۔ اس پر بھی وہ ٹھٹھا اڑاتے تھے، آپس میں مذاق کرتے تھے کہ جی ہمارے اوپر تو کوئی عذاب نہیں آیا، حسبہم، یہ جہنم یصلونہا، اللہ فرماتا ہے یہ عنقریب جہنم میں جانے والے ہیں، فبئس المصیر، بہت بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ پھر فرمایا کہ جب بھی کبھی دیکھیں یہ جو سرگوشیاں ہیں نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سے منع فرمایا۔ آپ نے فرمایا خاص طور پہ جب کبھی تم 3 لوگ ہو نا محفل میں، تو منع ہے کہ 2 لوگ آپس میں سرگوشی کریں، اس لیے کہ تیسرے کو اسی وقت، چاہے آپ نے آپس میں یہ بات کی ہو کہ آج اتوار ہے کہ ہفتہ ہے، لیکن تیسرا شخص یہ سمجھتا ہے کہ انہوں نے کوئی میرے خلاف بات کی، اس سے باہمی تعلقات میں عدم اعتماد آتا ہے اور ریاست کا پورا معاشرہ جو ہے وہ کھوکھلا ہو جاتا ہے، اس لیے اللہ کریم نے منع فرمایا۔ پھر آگے عام مجلس کا ادب بتایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے آداب بتانے سے پہلے کہ تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم، جب تم عام مجلسوں میں بیٹھتے ہو، جب کوئی شخص اوپر سے آ جائے تو اس کے لیے کھلے ہو جایا کرو، رستہ بنا لیا کرو، جگہ بنا لیا کرو، جب تم جگہ بناؤ گے تو اللہ بھی تمہارے لیے کشادگی پیدا کر دے گا۔ اور پھر فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کسی نے، اچھا منافقین خاص طور پہ آتے تھے، اہل ایمان بھی، دیکھیں منافقین جو ہیں انہوں نے ایمان کا لبادہ اڑا ہوتا ہے، تو اہل ایمان بھی آتے تھے، منافقین بھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اکیلے میں بات کرنی ہے، کوئی آ گیا میں نے اکیلے میں بات کرنی ہے، دوسرا آ گیا میں نے اکیلے میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس کس کے ساتھ اکیلے میں بات کریں؟ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ادب سکھا دیا کہ جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سرگوشی کرنی ہو، اکیلے میں بات کرنی ہو، پہلے صدقہ کر کے آئے۔ کیا
اب جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گفتگو کرنے سے پہلے صدقہ کرنے کا حکم ہو گیا، اب یہ سب کو پریشانی ہو گئی. اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات. پھر اللہ تعالیٰ نے تخفیف فرما دی، فرمایا تم ڈر گئے ہو سارے اس بات سے کہ تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو سے پہلے تمہیں صدقہ کرنا پڑے گا. فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ. تم کر نہیں سکے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف کر دیا ہے. تم نمازیں قائم کر لیا کرو، زکوٰۃ دے دیا کرو، جو عام فرائض ہے وہ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تو اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا. آیت نمبر 14 سے 22 تک حزب الشیطان، جو شیطان کی پارٹی ہے، یعنی منافقین خاص طور پہ، ان کا تذکرہ فرمایا ہے اور ان کا کردار بتایا ہے کہ منافقین جو ہیں یہودیوں کے دوست ہیں اور حقیقت میں ان کے بھی دوست نہیں ہیں، جھوٹے ہیں، جھوٹی قسموں کو آڑ بنانے والے ہیں. اتخذوا ایمانہم جنہ، یہ صرف جھوٹی قسموں کو آڑ بناتے ہیں، قیامت کے دن بھی جھوٹی قسمیں کھائیں گے. اور فرمایا کہ یہ سارے کے سارے، اصل میں عبداللہ بن ابی جو تھا یہ بنو قینقاع سے بڑا پیار اور دوستی رکھتا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ سارے کے سارے اولئک حزب الشیطان، یہ شیطان کا ٹولہ ہے، شیطان کی پارٹی ہے. الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون. اور یاد رکھو جو شیطان کی پارٹی ہے یہ ہمیشہ خسارہ پانے والی. دنیا میں فوجیں یا پارٹیاں دو ہی ہیں. حزب کا مطلب ہوتا ہے گروہ، پارٹی یا فوج. تو ایک پارٹی ہے شیطان کی پارٹی. اب ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ ہم کس پارٹی میں ہیں. فرمایا ایک دوسری پارٹی بھی ہے اور وہ ہے کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی. اللہ نے یہ بات لکھ رکھی ہے کہ میں اور میرا رسول وہ یقیناً کامیاب ہو کے رہیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بڑی طاقت والا اور غلبے والا ہے. اور فرمایا کہ جو صحابہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے ماں باپ کو ناراض کر لیا اور جو ان کے رشتہ داریاں تھیں ان سب کی ناراضیاں مول لے کر ان سب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اور اللہ کے ساتھ محبت کا اظہار کیا. فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ اکبر. جنہوں نے اللہ کے لیے رشتہ داروں سے ناراضی کا مول لی، اللہ ان سب سے راضی ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے ان کو اجر دیا، وہ اللہ کی رضامندی کا باعث بن گئی. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ان سے اللہ راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے. اولئک حزب اللہ، یہ ہے اللہ کی فوج. الا ان حزب اللہ هم المفلحون. اور جو اللہ کی فوج ہے یہی کامیاب ہوگی. اب دیکھیں میں اور آپ ہم سب ہر وقت اس دھیان میں رہیں اور ویجیلنٹ رہیں کہ یہ جو حزب اللہ اور حزب الشیطان کا لائن اپ ہے نا، یہ ہر وقت ہو رہا ہے. ہر وقت طے ہو رہا ہے کہ کون اللہ کی فوج کا سپاہی ہے اور کون شیطان کی فوج کا سپاہی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح جب آدمی اٹھتا ہے اور اٹھ کے مسجد کی طرف جاتا ہے تو یہ اللہ کی فوج کا سپاہی ہے. اور ایک شخص اٹھتا ہے، اٹھ کے منڈی بازار اپنے کاروبار کی طرف نکلتا ہے اور نہ اس کو اللہ یاد ہے نہ کچھ، یہ شیطان کی فوج کا سپاہی. گویا ہر لمحہ ہمارے ہر عمل سے یہ لائن اپ ہو رہا ہے کہ ہم اللہ کی فوج کے سپاہی ہیں یا شیطان کی فوج کے سپاہی. اللہ تعالی ہم سب کو اللہ کی فوج کا سپاہی بنائے. سورۃ الحشر ہے. بنو نضیر، 3 قبیلے تھے نا یہودیوں کے، بنو نضیر، بنو قینقاع اور بنو نضیر، بنو قینقاع اور تیسرا کون تھا؟ قریظہ، بنو قریظہ. تو یہ 3 قبیلے تھے. ان تینوں کو مختلف اوقات پہ نکالا گیا اور مختلف وجوہات کی بنیاد پر نکالا. تو بنو نضیر جو تھا انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش کی تھی، تو ان کے خلاف ان کو نکالا گیا، جلا وطنی ہوئی. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے اوپر فرد جرم لگی، آپ کے قتل کی سازش جو ہے وہ ثابت ہو گئی. اور اس کے بعد ان کا محاصرہ کیا گیا. فیصلہ یہ ہوا کہ یہ جتنا کچھ یہاں سے اپنا سامان لے جا سکتے ہیں نا یہ لے جائیں. یہ فیصلہ ہوا. تو وہ سامان زیادہ سے زیادہ ساتھ لے جانے کے لیے پھر وہ کیا کر رہے تھے، وہ اپنی چھتیں بھی اکھاڑ رہے تھے، اپنے دروازے کھڑکیاں بھی اکھاڑ رہے تھے کہ زیادہ سے زیادہ سامان لے جائیں. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قذف فی قلوبہم الرعب، ان کے دلوں میں اللہ نے رعب ڈال دیا تھا. یخربون بیوتہم بایدیہم وایدی المؤمنین، ادھر سے مومن ان کے گھروں کو اکھاڑ رہے تھے، ادھر سے وہ اپنے ہاتھوں سے خود بھی اکھاڑ رہے تھے. فرمایا فاعتبروا یا اولی الابصار، آنکھوں والو عبرت حاصل کرو. جب وقت اس طرح سے آتا ہے تو ایسے ہی آتا ہے. پھر آگے فرمایا کہ اگر یہ اللہ تعالیٰ نے یہ ان کی جلا وطنی نہ لکھی ہوتی لعذبہم فی الدنیا، اللہ دنیا میں ان کے اوپر عذاب نازل کر دیتا، اور آخرت میں تو ان کے لیے بڑا عذاب ہے ہی. اس وقت جو
یہودیوں کے جب محاصرہ ہوا نا تو ارد گرد جتنے درخت تھے بہت گھنے درخت تھے اور مسلمانوں کو اس میں دقت پیش آ رہی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا کہ کچھ درخت اکھاڑ دیے جائیں، اور ظاہر ہے کھجوروں کے درخت تھے زیادہ، تو یہ اکھاڑ دیں، یہ رکھ لیں، یہ اکھاڑ دیں، یہ رکھ لیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی سارے درختوں کو اکھاڑنے کا حکم دیا۔ لوگوں کو خیال آیا کہ پھلدار درخت تو خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، جنگ کے دوران بھی پھلدار درخت نہیں کاٹے جا سکتے، تو خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے رہے ہیں کہ یہ اکھاڑ دے درخت، یہ اکھاڑ دے، یہ کھڑا رہنے دے، یہ اکھاڑ دے، یہ کھڑا رہنے دے۔ تو لوگوں کو خیال ہے، اللہ نے فرمایا ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فباذن اللہ ولیخزی الفاسقین۔ یہ جو جتنے بھی تم نے تنے چھوڑے ہیں اپنی جگہ پر، یا جتنے درخت کاٹے ہیں، یہ سارے کے سارے اللہ کے حکم سے ہوئے۔ سبحان اللہ، گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا، اللہ نے اس کو اللہ کا حکم قرار دیا۔ اس کا مطلب ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہی اللہ کا حکم ہے، اور کوئی فرق نہیں ہے حجیت حدیث کے اندر اور حجیت قرآن کے اندر۔ جتنا قانونی جو حیثیت قرآن کی ہے، اتنی ہی قانونی حیثیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک بات اور بھی ثابت ہوئی یہاں سے، وہ یہ کہ اللہ فرماتا ہے کہ یہ اللہ کے حکم سے ہوا ہے۔ اللہ کے حکم سے ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے اللہ نے وحی نازل کی ہوگی نا، تو وہ وحی کہاں نازل کی ہے؟ درخت کاٹ دو، یہ چھوڑ دو، کاٹ دو، کہاں نازل ہوئی ہے؟ اللہ فرماتا ہے میرا حکم ہوا تھا۔ پورے قرآن میں یہ وحی تو نہیں ہے، اس کا مطلب ہے قرآن کے علاوہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی، اور یہی قرآن نے کہا ہے، سورہ نجم میں ہم پڑھا ہے وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ۔ گویا بات یہ سمجھ میں آئی کہ اللہ کے حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے اندر قانونی اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے۔ آگے پھر آیت نمبر 6 سے 10 تک اموال فے کی تقسیم کا حکم ہے۔ ہم نے پارہ 10واں پارہ جو ہے سورہ انفال کا، جو 10ویں پارے کی جو پہلی آیت ہے، وہاں ہم نے غنیمتوں کی تقسیم کا فارمولہ جو ہے وہ پڑھا تھا۔ تو مال ایک ہوتا ہے مال غنیمت، ایک ہوتا ہے مال فے۔ لڑ کے جب مال ہاتھ آتا ہے دشمن کا تو وہ مال غنیمت ہوتا ہے، بغیر لڑے جو مال ہاتھ آتا ہے وہ مال فے ہوتا ہے۔ تو چونکہ لڑائی کوئی نہیں ہوئی تھی بنو نذیر کے ساتھ، تو جو مال اسباب ہاتھ میں آیا اس کے لیے کیا تقسیم کا فارمولہ ہو؟ غنیمت والا فارمولہ تو نہیں ہو سکتا۔ تو فرمایا ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القری فللہ وللرسول، یہ سارا کا سارا، پہلے تو اس میں تو خمس ہے نا اللہ اور اس کے رسول کا، یہ سارا کا سارا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈسکریشن کے اوپر ہے۔ فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل، یہ سارا کا سارا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ تقسیم کریں گے، رشتہ داروں میں کریں، یتیموں میں کریں، مسکینوں میں کریں، مسافروں میں کریں، جس میں کریں، کئی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم۔ یہاں گردش دولت کا ایک اصول بتا دیا، زکوٰۃ بھی اسی اصول کے تحت ہے، تؤخذ من اغنیائہم فترد الی فقرائہم، امیروں سے زکوٰۃ لی جاتی ہے، غریبوں کی طرف لوٹائی جاتی ہے۔ اصول کیا ہے؟ کئی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، اصول یہ ہے کہ دولت تمہارے امیروں کے اندر مرتکز ہو کے نہ رہ جائے، وہ گردش دولت ہوتی رہے اور امیروں سے غریبوں کی طرف آتی رہے۔ اور یہ فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں دیں وہ لے لیا کرو، اور جس سے منع کریں رک جائے کرو۔ یہ گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ فرمان کی حجیت کی نص قطعی ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں، چاہے آپ منع کریں اور چاہے آپ کوئی چیز دیں، دونوں کی حجیت ہے۔ دونوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس طرح سے انڈورس کر دیا ہے کہ اب جو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے وہ ایسے ہی ہے جیسے قرآن میں۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے یہی کہا تھا نا کسی خاتون کو کہ جوڑا کرنا اللہ نے منع کیا ہے، تو وہ کہتی میں نے سارا قرآن پڑھا ہے، قرآن میں تو جوڑا کرنے کا ذکر ہی نہیں۔ تو اس نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ نہیں پڑھا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو اللہ کا رسول دے وہ لے لو، جس سے منع کرے رک جاؤ۔ کہتے یہ تو پڑھا ہے، تو کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے تو اس کا مطلب ہے اللہ نے منع کیا ہے، کیونکہ یہ حجیت حدیث کی نص قطعی ہے۔ آگے پھر مال فے کے حقداروں کی تفصیل ہے، للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ آگے پھر ایک واقعہ ہے، اس ضمن میں اہل ایمان کی تعریف کی گئی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان آیا تھا اور آپ نے اپنی ازواج مطہرات کے سارے گھروں میں سے پتہ کرایا، کھانا نہیں تھا۔ اللہ اکبر، اندازہ کیجئے کیسا ماحول ہوگا۔ تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
صحابہ کرام میں اعلان کر دیا. آپ نے فرمایا کون ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کو کھانا کھلائے اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائے. تو حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ اٹھے, انہوں نے کہا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کو کھانا کھلاؤں. لے گئے گھر جا کے خاتون خانہ سے پوچھا, اس نے کہا کھانا تو میرے اور تیرے کے لیے بھی کوئی نہیں ہے, کھانا صرف اتنا سا ہے جو بچوں کے پورا آئے گا, میں اور تم ہمارے لیے بھی کھانا کوئی. اس نے کہا کہ بات یہ ہے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کو لایا ہوں, اب کھانا تو کھلانا ہے. تو اس نے کہا کہ بہلا پھسلا کے بچے سلا دو بھوکے, اور وہ جو جتنا کھانا ہے نا وہ میرے اور مہمان کے سامنے رکھ دینا, اور جب ہم کھانا شروع کریں تو تم چراغ گل کر دینا. تو میں ایسے ہی منہ سے جو ہے چپ چپ کرتا رہوں گا, ہونٹ ہلاتا رہوں گا تاکہ اس کو آواز آتی رہے میں بھی کھا رہا ہوں. تو ہم جو ہے نا وہ تاکہ مہمان جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان وہ پیٹ بھر کے کھانا کھا. سارے گھر والے بھوکے رہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان نے کھانا پیٹ بھر کے کھایا. اللہ اکبر. صبح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو طلحہ تو نے کیا کیا ہے, تیرے بارے میں آیت نازل ہوئی ہے. اللہ اکبر. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, کہ یہ اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں چاہے کتنے بھوکے ہوں, اور اب خود بھوک میں رہ کے ان کو کھانا کھلایا. وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, جو دل کی بخیلی سے بچ گیا نا وہ کامیاب ہے. اللہ, ایک ہوتا ہے بخل, ایک ہوتی شح. وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو شح ہے نا, بخل ہوتا ہے مال کو روک لینا, شح ہوتی ہے نفس کے اندر مال روکنے کی خواہش, یہ ہر شخص کے اندر ہوتی ہے, یعنی بخل کرنے کی جو خواہش ہوتی ہے شح ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ, یہ دل کے اندر ہر شخص کے اندر ہوتی ہے, لیکن جو شخص اس شح نفس سے بچ گیا وہ کامیاب ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس شح نفس سے بچائے. منافقین کو یہود سے روابط ختم کرنے کی ہدایت دی گئی, کیونکہ عبداللہ بن ابی کے بڑے رابطے تھے, اور خاص طور پہ جب بنو نذیر کا محاصرہ ہوا نا تو اس نے پیغام بھیجا بنو نذیر کو کہ کچھ نہیں ہوتا, تم ڈٹے رہو, میں تمہاری مدد کے لیے آ جاؤں گا, ہم جو کچھ بھی ہے آپ کو یہاں نکلنے نہیں دوں گے, ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. بنو نذیر کو دوران محاصرہ اس نے پیغام بھیجا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَئِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَا إِنْ قُتِلُوا, اس نے کہا تھا ہم بھی نکل کھڑے ہوں گے, اگر تمہیں نکالیں گے تو ہم نکل گئے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کچھ بھی نہیں ہونا, نہ انہوں نے نکلنا ہے. وَلَا إِنْ قُتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ, یہ قتل بھی کیے جائیں گے تو یہ مدد کے لیے نہیں آئیں گے, اور اگر مدد کے لیے آئیں گے بھی تو پیٹ پھیر کے بھاگ جائیں گے. یہ ہیں ہی منافق, اور منافق ہوتا ہے بزدل, یہ قلعہ بند ہو کے یا دیوار کے پیچھے یا ایمان کی آڑ لے کے تو لڑ لیتا ہے, لیکن کبھی سامنے آ کے نہیں لڑ سکتا. منافق کے اندر یہ صلاحیت ہوتی نہیں کہ یہ سامنے آ کے لڑ لے. فرمایا کہ قلوبہم جمیعا وقلوب لا یقاتلونکم جمیعا الا فی قرى محصنہ او من تحسبہم جمیعا وقلوبہم شتیٰ. آپ سمجھتے ہیں یہ سارے اکٹھے ہیں, منافق اندر سے آپس میں بھی اکٹھے نہیں ہوتے, یہ ایک دوسرے کے بھی سجن نہیں ہوتے, یہ سارے ایک دوسرے کے بھی دشمن ہوتے ہیں, شیطان کی طرح ہوتے ہیں. کمثل الذین من قبلہم قریبا ذاقوا وبال امرہم ولہم عذاب کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر. یہ شیطان کی طرح کرتے ہیں. شیطان نے بھی انسان کو کہتا ہے کفر کر, جب انسان کفر کر لیتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے کہ میرا تیرے ساتھ کوئی تعلق نہیں, پھر فرار ہو جاتا ہے, جیسے غزوہ بدر سے فرار ہو گیا تھا. پھر آگے آیت نمبر 18 سے 24 تک دعوت فکر آخرت دی گئی ہے, اور اللہ تعالیٰ کی توحید صفات کی طرف دعوت ہے, محاسبہ نفس کی. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو, اور ہر شخص یہ دھیان رکھے کہ اس نے کل کے لیے آگے کیا بھیجا, اپنا حساب آج کر لے کہ اس نے آگے کیا بھیجا ہے. اس لیے کہ کل کلاں جو ہے وہ جس شخص نے اللہ کو اور اللہ کی آیات کو بھلایا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھلا دے گا, اور اصحاب نار یعنی جہنم والے اور جنت والے سارے برابر نہیں ہو سکتے. جو کامیاب ہیں وہ صرف جنت والے ہیں. آگے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ یہ قرآن نازل کرتا نا کسی پہاڑ پر, تو پہاڑ بھی اس کا تحمل نہ کر سکتا, ریزہ ریزہ ہو جاتا. لوگ اس حدیث کو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پہلی وحی نازل ہوئی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار ہو گیا, آپ کے اوپر کپ کپی طاری ہو گئی, آپ گھر تشریف لائے, حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ سے بات کی, ورقہ بن نوفل کے پاس گئے. ایک خاص کیفیت ہے اس حدیث. لوگ کہتے ہیں اللہ کے نبی تھے پھر ڈرے کیوں تھے؟
لوگ کہتے ہیں اللہ کے نبی تھے ان کو بخار کیوں آتا، ان کو کپ کپی کیوں تاری؟ اللہ کے بندو، پہاڑ پر بھی یہ نازل ہوتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. یہ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر ہے جو اس کا تحمل کر گیا، جو اس کو برداشت کر گیا. محض ایک کپ کپی سی تاری ہوئی تھی، محض ذرا سا بخاری ہوا تھا، اور اس کو برداشت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے علاوہ کوئی نہ پہاڑ نہ زمین نہ آسمان کسی نے بھی اس کو قبول نہیں کرنا تھا. اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں فرمایا کہ ان کے اوپر پیش کیا تو انہوں نے کہا تھی ہم نہیں کر سکتے، ڈر گئے. اور یہ صرف اور پہاڑ پر بھی اگر اللہ تعالیٰ قرآن نازل کرتا تو ریزہ ریزہ ہو جاتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو برداشت کیا. یہ عظمت رسول کی بات ہے اور عظمت قرآن کی بات ہے. آخر پہ صفات الہیہ کے ذریعے عظمت و کبریائی اللہ کی بتائی گئی ہے، اور اصل میں اس لیے بتائی گئی ہے تاکہ دلوں کے اندر خشیت پیدا ہو، اللہ تعالیٰ کی عظمت کا روح پیدا ہو. آگے سورہ ممتحنہ ہے. سورہ ممتحنہ اس دور میں جب غزوہ فتح مکہ ہونا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی میں سے ایک بات یہ ہوتی تھی کہ آپ خفیہ رکھتے تھے. کوئی بھی اپنا منصوبہ جو ہے پلاننگ وہ خفیہ رکھتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کا پروگرام بنایا کہ مکہ کے اوپر ہم نے چڑھائی کرنی ہے، لیکن کسی کو بتایا نہیں تھا. حاطب بن ابی بلتع ایک صحابی تھے، انہوں نے، ان کے بیوی بچے وہاں تھے، انہوں نے خط لکھ دیا قریش مکہ کو اس خیال سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حملہ کرنا ہے تو انہوں نے تو جیت جانا ہی ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے ساتھ ہے، انہوں نے تو کامیاب ہو ہی جانا ہے. تو میں قریش کو خط لکھ کے ان کی ہمدردیاں حاصل کر لوں گا، میرے بیوی بچے وہاں پہ ہیں تو ان کی حفاظت کا انتظام ہو جائے گا. ایسا سوچ کے انہوں نے ایک خاتون کو خط دیا اور ان کو کہا چلی جاؤ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتا دیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت مقداد، ان دونوں میں سے کوئی ایک تھے، ان کو 3 لوگوں کو بھیجا کہ تم جاؤ روضہ خاک پر، ایک خاص مقام بتایا، تمہیں ایک خاتون ملے گی، اس خاتون کے پاس خط ہے وہ لے آؤ. اب یہ وہاں گئے، پہنچے، خاتون مل گئی، خاتون کی تلاشی لی، اس کے پاس خط تھا ہی کوئی. ہمارے جیسا ہوتا نا تو واپس آ کے بتاتا جی ہم نے، خاتون تو مل گئی تھی، ہم نے تلاشی لی ہے تو خط کوئی نہیں ملا. ہمارے جیسا ہوتا تو ایسے ہی کرے. وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے. انہوں نے اس خاتون سے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے پاس خط ہے، تو خط تو تیرے پاس ہے، تو خود دے دے، نہیں تو ہم تجھے ننگا کریں، تو تمہارے ننگے کر کے تلاشی لیں گے، خود دے دے. اس کو وہ حیران ہو گئی کہ ان کو کیسے اتنا یقین ہے کہ میرے پاس خط. اس نے بالوں کی میڈیوں میں چھپایا ہوا تھا، اس نے نکال کے دے دیا. خط واپس آیا، پتہ چلا حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ تو سیخ پا ہو گئے، میں اس کی گردن نہ اتار دوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، حاتم بدری صحابی ہے، اور تجھے کیا پتا اللہ نے بدری صحابہ کے سارے گناہ معاف کر. لیکن اس وقت سورہ ممتحنہ نازل ہوئی. ایک تو سورہ ممتحنہ کی یہ بیک گراؤنڈ ہے، دوسرا یہ کہ جو اسلامی ریاست سے وفاداری کے حوالے سے اصول اور قانون اس میں بتا دیے، اور پھر اسلامی شہریت اور خارجہ پالیسی کا ذکر کر دیا. کیونکہ جب معاہدہ حدیبیہ کے اندر جو ذکر ہوا تھا کہ مرد کوئی بھی مسلمان ہو کے آئے گا تو اس کو واپس کر دیا جائے گا، اور اس میں عورتوں کا ذکر نہیں تھا، لہذا کچھ عورتیں بھی مسلمان ہو کے آتی تھی، پھر ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یہاں فرما دیا. تو آیت نمبر 1 سے 6 تک اسلامی ریاست سے وفاداری کا ذکر ہے. منع فرما دیا کہ آئندہ ایسا واقعہ نہ ہو، یہ کبھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، جس اولاد کے لیے تم نے یہ کام کیا وہ آخرت میں کام آنے والی نہیں. پھر بطور مثال اسوہ حسنہ کے طور پر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے کہ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے ساری قوم کے ساتھ جو ہے وہ قطع تعلق کر دیا تھا صرف توحید کی وجہ سے، ایسے ہی تمہیں قطع تعلق کرنا چاہیے. اور پھر آگے آیت نمبر 7 سے لے کر 9 تک خارجہ پالیسی بتائی ہے کہ کچھ حربی کافر ہوتے ہیں، کچھ غیر حربی کافر ہوتے ہیں. دیکھیں لوگ ہمیشہ کہتے ہیں کہ کافروں کے ساتھ ہم کیسا برتاؤ کریں، کافر ہمارے ساتھ رہتے ہیں، ہم ان کے ساتھ کیسا برتاؤ کریں. دیکھیں اسلام ملٹی ڈائمینشن، ملٹی کلچرل معاشرے کے اندر آیا ہے. ملٹی کلچرل معاشرہ تھا مدینے کا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ہم تو پاکستان جیسے معاشرے کے اندر رہتے ہیں جہاں 98% مسلمان ہیں، اور جب کبھی ہم
کسی ایسے معاشرے میں چلا جائے جہاں زیادہ کافر ہیں تو ہمیں پریشانی ہو جاتی ہے کہ پتہ نہیں ہم نے کیسے رہنا ہے، حالانکہ اللہ نے قرآن میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارے اصول بتا دیے. فرمایا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم. کس نے منع کیا؟ لا ينهاكم عن الذين لم يقاتلوكم، جو لڑتے نہیں ہیں فی الدین، دین کی وجہ سے تمہارے ساتھ لڑتے نہیں ہیں، ولم يخرجوكم من دياركم، نہ انہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا ہے، کوئی انہوں نے کچھ نہیں کیا، آرام سے رہ رہے ہیں معاشرے کے اندر. ان تبروهم وتقسطوا اليهم، تم ان کے ساتھ نیکی بھی کرو، ان کے ساتھ اچھا سلوک بھی کرو. یہ اس سے قرآن نے منع نہیں کیا. منع جن سے کیا ہے انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین، جو تم سے لڑتے ہیں دین کے معاملے میں، واخرجوکم من دیارکم، جنہوں نے تمہیں گھروں سے نکالا ہے، وظاہروا علی اخراجکم من تولوہم، اور جنہوں نے تمہیں گھروں سے نکالنے پر مدد کی ہے. لہذا مسلمانوں کے خلاف لڑنے والے یا مسلمانوں کے خلاف لڑائی میں مدد کرنے والے، ان کے خلاف لڑنا ہے. وَمَن يَتَوَلَّهُمْ، ان کے ساتھ جو دوستی رکھتا ہے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یہ ظالم. آگے پھر عورتوں کی بات ہے کہ اگر عورتیں وہاں آ جائیں تو پھر ان کا پہلے امتحان لے لیا کرو، اور اگر وہ عورتیں مومن ہیں تو پھر تم قطعاً واپس نہیں کرنا، وگرنہ تبادلہ مہر کے ساتھ، یعنی یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن، ان کا امتحان کر لیا کرو. اللہ اعلم بایمانہن، ان کے ایمان کو اللہ جانتا. فإن علمتموہن مؤمنات فلا ترجعوہن الی الکفار، مومنہ ہے نا پھر کبھی واپس نہیں کرنی. لا ہن حل لہم ولا هم یحلونہن، اب یہ مومن ہو گئی ہیں، مومنہ ہو گئی ہے، کافر کے لیے حلال نہیں، کافر اس کے لیے حلال نہیں. وآتوہم ما انفقوا، البتہ جو مہر انہوں نے دیے ہوئے ہیں، یعنی کافروں نے جن کی عورتیں ہیں، وہ مہر ان کو واپس پہنچا دیے. جو آگے پھر بیعت نساء کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ جو خواتین ہیں ان سے بیعت لے لیا کرو، شرک نہیں کریں گی، چوری نہیں کریں گی، بدکاری نہیں کریں گی، قتل اولاد نہیں کریں گی، بہتان ترازی نہیں کریں گی، اور دوسروں کی اولاد کو اپنے شوہر سے منسوب نہیں کریں گی، نافرمانی نہیں کریں گی، اور حدیث میں آتا ہے نوحہ نہیں کریں گی، گربان چاک نہیں کریں گی، جاہلیت کی طرح بیان نہیں کریں گی. یہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ ان سے یبایعنک علی اللہ یشرکوا، آپ سے بیعت کر لیں، پھر آپ ان کو واستغفر لہن، آپ ان کی بیعت کر لیا کریں، واستغفر لہن اللہ، اور آپ اللہ سے ان کے لیے مغفرت مانگیں. اور آخر پہ پھر ریاست سے وفاداری کے مضمون کی تکرار ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم، ریاست کافروں سے قطع تعلق کی ہدایت اور ریاست سے وفاداری کی بات آگے سورہ صف ہے. صحابہ کرام جب ابھی جہاد کا حکم نہیں ہوا تھا، قتال کا حکم نہیں ہوا تھا، تو آپس میں باتیں کیا کرتے تھے، اللہ کو سب سے زیادہ محبوب عمل کون سا، ہم وہ کریں گے. یعنی دل چاہتا ہے نا ہر شخص کا کہ سب سے زیادہ جو محبوب عمل ہے میں وہ کروں. تو صحابہ کرام بھی آپس میں گفتگو کیا کرتے تھے کہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب عمل کون ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص. اللہ اکبر. اللہ کو یہ پسند ہے کہ جو سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح جڑ کے قتال کیا جائے، یہ اللہ کو پسند. جب یہ پتہ چل گیا تو پھر اب مسلمان پسو پیش کرنے لگے کہ جہاد تو اوکھا کام ہے نا. تو تھوڑا بہت ابتدائی طور پہ مسلمانوں نے جو پسو پیش کا اظہار کیا تو اس پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لما تقولون ما لا تفعلون، وہ بات ہی کیوں کرتے ہو جو تم کر نہیں سکتے. کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، یہ اللہ کی ناراضگی کی بات ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ اس کے قول اور فعل کے اندر تضاد ہو. یہود کی طرح اپنے رسول کی نافرمانی نہ کرو اور نہ اذیت دو جیسے موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی، اور اللہ کی رحمت موسیٰ علیہ السلام پر ہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کو اذیتیں دی گئی، اور جتنی اذیت مجھے دی گئی اتنی کسی کو نہیں دی گئی. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کی رحمت ہو موسیٰ علیہ السلام پر، ان کو مجھ سے زیادہ اذیت دی گئی. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا لما تؤذوننی، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا مجھے کیوں تم اذیت دیتے ہو وقد تعلمون انی رسول اللہ، تمہیں پتہ بھی میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف. بہرحال عیسیٰ علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دی تھی نام لے کر کہ میرے بعد ایک نبی ہوگا اور اس کا نام جو ہے احمد ہوگا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے فرمایت کرتے تھے انا دعوت ابراہیم و بشارت عیسیٰ، میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں اور میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں. اور پھر آخر پہ
غلبہ اسلام کی بشارت اور جہاد کی اہمیت بتائی گئی ہے. یا ایھا الذین آمنوا ھل ادلکم علی تجارت، کیا تمہیں ایسی تجارت نہ بتائیں جو تمہیں عذاب علیم سے، دردناک عذاب سے بچا لے. وہ تجارت کیا ہے؟ 4 باتیں ہیں. تؤمنون باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. تجاہدون فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو. باموالکم وانفسکم، اپنی جانوں کے ساتھ اور اپنے مالوں کے ساتھ. یہ اگر کر لو گے تو ذالکم خیر لکم، یہ بہترین تجارت ہے. اور اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ جہاد کے اندر نصرت بھی کیا کرو اور اللہ کے مددگار بن جاؤ، کامیابی تمہارا مقدر بن جائے گی. آگے سورہ جمعہ ہے. سورہ جمعہ کا جو دوسرا حصہ ہے آیت نمبر 9 سے 11 تک، یہ بات یہ پہلے نازل ہوا ہے. اب وہ جو جہاں سے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ، یہ پہلے نازل ہوا ہے اور پچھلا حصہ بعد میں نازل ہوا. تو لیکن بہرحال یہ پہلا حصہ ہجرت کے، دوسرا حصہ جو ہجرت کے فوراً بعد نازل ہوا تھا، اور دوسرا حصہ جو ہے وہ غزوہ خیبر کے بعد نازل ہوا. پھر جو اللہ نے ترتیب بنائی وہ ترتیب ہمارے پاس آ گئی. اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور مقاصد بعثت ہے. گزشتہ صورت میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت کے تذکرے کے بعد یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ذکر کیا گیا ہے، اور یہود کے رویے کی اور غرور کی مذمت کی گئی ہے جو علم و نسب کے نام پر وہ کرتے تھے، اور دین کے اجتماعی نظام کی اور اجتماعی احکام کی بات کی گئی ہے. فرمایا کہ یہود کا جو غرور ہے اور جو علم و نسب کی بنیاد پر وہ کرتے ہیں اور آخرت سے بے خوفی کرتے ہیں، یہ اس کی مذمت کی گئی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد بتائے گئے ہیں کہ وہ تلاوت آیات ہے، تزکیہ ہے، تعلیم کتاب ہے اور تعلیم حکمت ہے. اور وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو طریقہ تدریس ہے اور طریقہ تزکیہ ہے، وہ اگر نہ اختیار کیا جائے تو لوگ سارے گمراہی میں رہتے ہیں. اور علم اگر کردار نہ بنے، یہودیوں کے حوالے سے خاص طور پر یہ بات کہی کہ علم اگر کردار نہ بنے تو گدھے پر کتابیں لادنے کے مترادف ہے. مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، جیسے انہوں نے کتابیں ایسی تھی جیسے گدھے پر کتابیں لادی ہوئی. پھر یہودیوں سے کہا گیا کہ تم کہتے ہو ہم اللہ کے پیارے ہیں تو موت مانگو. یہ سورہ بقرہ میں بھی کہا گیا تھا کہ تم اگر اللہ کے پیارے ہو تو موت مانگو، تو موت نہیں مانگتے. تو یہاں بھی کہا کہ اگر سچے ہو تو موت مانگو. آیت نمبر 9 سے 11 تک فرمایا جمعہ کا اہتمام کرو اور توازن اور اعتدال سے کرو، خرید و فروخت بند کر دیا کرو. یعنی جمعے والے دن خرید و فروخت منع نہیں ہے، خرید و فروخت جمعے والے دن کیا کرو، لیکن جب اذان ہو جمعے کا وقت ہو تو اس وقت فوراً بند کر دیا کرو. اور اگر تم اس وقت بند نہیں کرو گے تو پھر قحط سالی کا خطرہ ہے. اللہ اکبر. اور اصحاب سبت کی طرح وہ دن بھی نہیں بنانا کہ اس دن کوئی اور کام نہیں کرنا. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا. اس وقت مسلمانوں نے کوئی طرز عمل کا اظہار کیا تھا، اس کی بھی مذمت کی گئی ہے. آگے سورہ منافقون ہے. غزوہ بنو مستلق سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے، تو غزوہ بنو مستلق سے واپسی پر ایک لڑائی ہوئی تھی جو ایک انصاری کی ایک مہاجر کے ساتھ، یعنی جہجہ غفاری حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا غلام تھا، اور سنان جوہنی جو حلیف تھا، اس کے ان کا دونوں کا آپس میں جھگڑا ہوا تھا. اس کی سوٹی لگ گئی تھی اور وہ آپس میں جھگڑا، اس نے پھر آواز دی یا للمہاجرین یا للانصار. تو وہ لمبی بات ہے، اس کے اندر بہت سارے اور بھی احکام ہیں، لیکن بہرحال اس پر جو لڑائی ہوئی تو یہ جو منافقین تھے، یہ عبداللہ بن ابی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا. منافقین کو موقع مل لیا، انہوں نے آپس میں بیٹھ کے ایک میٹنگ کی، بڑی بکواس انہوں نے کی کہ یہ مہاجر آ گئے ہیں، ہمارے سر پہ چڑھ گئے ہیں، اب عزت والے بن گئے ہیں، اب ان کو ہم نے نکال دینا ہے، ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. انہوں نے آپس میں باتیں، کوئی اور سن نہیں رہا تھا. زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن رہے تھے، ابھی بچے تھے. انہوں نے جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو باتیں بتا دی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا لیا عبداللہ بن ابی کو. کیوں بھی یہ کیا باتیں کر؟ اس نے کہا جی ہم نے تو کوئی بات کی نہیں. وہ زید بن ارقم بیچارے چھوٹے تھے، تو انہوں نے کہا ایسے بچہ جو غلط کہہ رہا ہے، اور وہ بچے کو غلط قرار دے دیا، اور سارے ہی جو ہے نا میاں مٹھو بن کے بیٹھ گئے. جی ہم نے تو ان سے کچھ کہا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے سورہ منافقون نازل کر دی. اللہ فرمایا اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ. منافق آ کے شہادت دیتے ہیں کہ ہم شہادت دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں. اللہ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن ان کی شہادت جھوٹی ہے. یعنی حالانکہ یہ شہادت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دیتے ہیں، لیکن یہ ان کی شہادت جھوٹی ہے. منافقوں کو تنبیہ کی گئی کہ تمہارا علاج اللہ کی یاد اور انفاق فی سبیل اللہ بھی ہے، تم بچ جاؤ. اور یہاں پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی 14 منافقین کی صفات بتائی ہیں، ان کی خصوصیات بتائی ہیں
کہ ان کا کلمہ شہادت جھوٹا ہے، کلمہ شہادت کو ڈھال بناتے ہیں، کم عقل ہیں، غیر فقیہ ہیں، چرب زبان ہے اور عقل و فہم سے بے بہرا ہے، دیوار سے لگی ہوئی لکڑیوں کی طرح۔ تو ظاہری شکل ان کی اچھی ہے، دل میں ان کے چور ہے، ہر آہٹ کو اپنے خلاف سمجھتے ہیں، مسلمانوں کے دشمن ہیں، ان سے چکنا رہنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ متکبر ہیں اور غلطی کو تسلیم نہیں کرتے اور مغفرت نہیں مانگتے، فاسق ہیں، اللہ ان کی کبھی مغفرت نہیں کرے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے باوجود مغفرت نہیں ہوگی۔ آگے فرمایا بخیل ہیں، خرچ کرنے سے خود بھی خرچ نہیں کرتے اور خرچ کرنے سے مسلمانوں کو روکتے بھی ہیں تاکہ مسلمانوں کا اور ریاست کا نقصان ہو۔ اپنے آپ کو بڑا باعزت سمجھتے ہیں، کیونکہ اس نے بکواس کی تھی عبداللہ بن ابی نے کہ ہم جب مدینے جائیں گے نا تو عزت والا ذلت والے کو نکال دے گا وہاں۔ اپنے آپ کو بڑا باعزت سمجھتے ہیں، مال و اولاد کی محبت میں گرفتار ہیں اور اللہ کے ذکر سے غافل ہیں۔ یہ 14 خصوصیات بتائیں، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سمجھتے ہیں کہ عزت ان کے پاس ہے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، منافقین کو پتہ نہیں ہے، عزت تو ساری اللہ کے پاس ہے اور اللہ کے رسول کے پاس ہے اور مومنین کے پاس ہے۔ ہمیشہ ناموس کی یہ ترتیب ذہن میں رہے، عزت اللہ کی، عزت اللہ کے رسول کی اور عزت مومنین کی۔ اگر یہ ترتیب کہیں گڑبڑ ہو جائے، یعنی کسی مقام پر مومنین کی عزت کا تحفظ نہیں کیا جا سکتا جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کو نقصان پہنچ رہا ہو، اور کبھی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے تحفظ کے نام پر اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر کوئی ایسی بات نہیں کہی جا سکتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا تو تحفظ ہو رہا ہو اور اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ شان کے اندر گستاخیاں ہو رہی ہوں۔ تو ہمیشہ جو ترتیب ہے وہ یہی ہے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، یہ ہے ترتیب۔ منافقوں کو یہ ترتیب بھی نہیں پتا، وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ آگے پھر بتایا کہ اگر تم اللہ کی نفاق کی بیماری کا جو علاج بتایا، آیت نمبر 9 سے 11 تک، نفاق کی بیماری کا علاج کیا ہے؟ لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، کہ تمہارے مال اور اولادیں تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کریں۔ گویا ایک تو اللہ کی یاد ہے، دوسری وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، جو یہ کرے گا وہ خسارہ پانے والے ہیں۔ اور دوسرا علاج ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، موت آنے سے پہلے پہلے خرچ کر لو، جو کچھ ہو سکتا ہے وہ خرچ کر لو۔ تو گویا نفاق کا علاج انفاق فی سبیل اللہ ہے، اس کے ساتھ الف لگا لیں تو نفاق کا علاج ہو جاتا ہے۔ آگے سورہ تغابن ہے، میں نے عرض کیا تھا سورہ تغابن کا مزاج مکی صورتوں والا ہے۔ تغابن کا مطلب ہوتا ہے ہار جیت۔ مرکزی مضمون اس کا یہ ہے کہ اصل ہار جیت آخرت کی ہے، دنیا میں ہار جیت کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ جان و مال کے جہاد سے اسلامی ریاست کو مضبوط اور اپنا انجام بہتر بنا لو۔ آیت نمبر 1 سے 13 تک دعوت توحید و آخرت دی گئی ہے۔ مشرکین مکہ کی مذمت بھی کی گئی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہادی اور رہنما نہیں مانتے اور آخر کو نہیں مانتے، اور فرمایا زمین و آسمان کی ہر چیز تو اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ پھر فرمایا کہ جو بیوی بچے ہیں یہ آزمائش ہیں، اور حسب استطاعت تقوی کا حکم، شح کی مذمت کی گئی ہے، صدقہ کی ترغیب دی گئی ہے، اور اللہ کو قرض دینا، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا۔ اور یہاں پھر فرمایا کہ ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون، جو لوگ اپنی شح نفس سے بچ جائیں۔ اور فرمایا کہ رشتہ داروں کی بجائے دین کو ترجیح دیا کرو، اس کی ہدایات دی گئی ہیں آیت نمبر 14 سے 18 تک۔ آگے پھر سورہ طلاق ہے۔ سورہ طلاق کو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے یہ چھوٹی سورہ نساء ہے۔ اس کے طلاق، اس میں آیت نمبر 1 سے 7 تک طلاق کے احکام ہیں۔ کہا یہ جاتا ہے کہ یہ طلاق صورت اس وقت نازل ہوئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، مستدرک حاکم کی یہ روایت ہے، اور مسند ابو یعلا کے اندر بھی ہے، مختلف جگہوں پہ یہ روایت آئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ کو طلاق دے دی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بعد میں پھر رجوع کر لیا تھا، اور بعض نے کہا ہے کہ یہ صورت نازل ہونے کے بعد رجوع کیا تھا۔ بہرحال اس کے اندر عائلی احکام ہیں، اور عمل نہ کرنے کی صورت میں عذاب کی دھمکی دی گئی ہے۔ عدت میں آپ طلاق دے دو، صحیح عدت کا اہتمام کیا کرو، دوران عدت گھر سے نہ نکالو، عدت پوری ہونے پر چھوڑ دو یا رکھو بھلے طریقے سے، 2 عادل گواہ بنا لیا کرو، گواہ صحیح گواہی دیں۔ عدت کا تعین ماہواری یا 3 مہینے یا وضع عمل ہونا چاہیے، یعنی اگر پیریڈز آتے ہیں تو 3 پیریڈز، نہیں آتے تو 3 مہینے، اگر پریگنینسی ہے تو پھر ڈیلیوری، وضع حمل۔ اور جب تک وہ آپ کے گھر میں ہیں ان کو اپنی جیسی رہائش دو، اور دوران عدت خرچہ شوہر کے ذمے ہے۔ یہ جو ہے دوران عدت خرچہ شوہر کے ذمے ہے،
ایک طلاق ہوتی ہے طلاق رجعی، ایک ہوتی ہے طلاق بائن۔ تو جب طلاق بائن ہو جاتی ہے پھر شوہر کے ذمے نہیں ہے۔ جب طلاق رجعی ہوتی ہے تو رجوع جب تک یعنی عدت ہوتی ہے تو عدت کے دوران وہ خاتون مرد کے نکاح میں رہتی ہے۔ یعنی ایک طلاق دی تو وہ طلاق دینے کے بعد اگر رجوع نہیں بھی کیا تو وہ 3 مہینے ہیں یا 3 پیریڈز ہیں یا وضع حمل ہے، جتنا بھی وقت ہے وہ عدت کے دوران وہ خاتون مرد کے نکاح میں ہے، لہذا اس کا پورا خرچہ نان و نفقہ اس کی ذمہ داری مرد کے اوپر ہے۔ اور اگر وہ جب عدت ختم ہو گئی، وہ عدت یوں ہی ختم ہوگی، وہ خاتون نکاح سے نکل جائے گی۔ اور اسی طرح دوسری طلاق بھی طلاق رجعی ہوتی ہے، اس کا بھی یہی ہے۔ اور اگر تیسری طلاق ہو جائے تو وہ طلاق بائن ہوتی ہے اور اس کے بعد وہ اس کے نکاح سے فوراً نکل جاتی ہے۔ جو ہی تیسری دفعہ طلاق کہی جائے تو اسی وقت وہ نکل جاتی ہے، اس کے بعد اس کا خرچہ اس کے ذمہ نہیں ہوتا۔ آگے آیت نمبر 8 سے 12 تک شرعی احکام کی خلاف ورزی پر قانون عذاب جو اللہ کا اس کے حرکت میں آ جانے کی وعید سنائی گئی ہے، اور نافرمانی پر تنبیہ ہے۔ وَقَيِّم مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ، کتنی بستیاں ہیں جنہوں نے نبیوں کی خلاف ورزی کی، نافرمانی پہ فرمایا عذاب آ گیا۔ اللہ سے ڈرو اور رسول اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانو، اور دلائل توحید پر سورت کا اختتام ہے کہ اللہ کا حکم مانے۔ آخری سورت جو ہے وہ ہے تحریم۔ اس کا دوسرا نام، اس سورہ تحریم کا دوسرا نام سورۃ النبی بھی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سورت۔ امام قرطبی نے یہ کہا، مرکزی مضمون اس کا یہ ہے کہ زوجین میں محبت و اعتماد بھی حدود اللہ کی پاسداری ہے، اور جیسے آپس میں اعتماد ضروری ہے اسی طرح حدود اللہ کی پاسداری بھی ضروری ہے۔ ہوا یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ جس بھی زوجہ محترمہ کی باری ہوتی، آپ عصر کے بعد ساری ازواج مطہرات کی طرف چکر لگاتے تھے، ساری ازواج مطہرات کے حجرے میں جاتے، ان کا حال چال پوچھتے، پھر ادھر پھر ادھر پھر ادھر، پھر جس کی طرف باری ہوتی تھی اس رات اس زوجہ محترمہ کی طرف چلے جاتے تھے۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے تو ایک آپ کی جو زوجہ تھی حضرت زینب، وہ آپ کو شہد پلاتی تھی۔ تو جب وہ شہد پلاتی، شہد ظاہر جب آپ گئے ہیں تو شہد کا میٹھا کرنا، شربت کرنا، پھر پلانا، کچھ ٹائم زیادہ لگ جاتا۔ تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں نے آپس میں پروگرام بنایا کہ یہ زینب کے گھر زیادہ وقت گزر جاتا ہے، تو ہم کوئی ایسا پلان کریں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ وقت ادھر نہ گزارا کریں۔ تو انہوں نے پلان یہ کیا کہ تیرے پاس آئے تو تو یہ کہنا، میرے پاس آئے تو میں یہ کہوں گی کہ آپ سے مغافیر کی بو آتی ہے۔ اب مغافیر ایک خاص قسم کا، وہ جیسے ایک خاص درخت کی گوند نہیں ہوتی، جو وہ خاص قسم کی گوند تھی، وہ اس کی بو بڑی زیادہ ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی نفیس طبیعت کے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا جائے کہ آپ سے بو آتی ہے، اس سے زیادہ اور کیا بات تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اسی وقت کانشیس ہو گئے کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ تو حضرت عائشہ نے کہا، ان کے پاس مغافیر کی بو آتی ہے، حفصہ کے پاس گئے، اس نے کہا مغافیر کی بو آتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا لی، آئندہ میں شہد نہیں پیوں گا، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو شہد پی کے آتے تھے، آپ کو مغافیر تو نہیں پیتے تھے۔ تو آپ کو یہ سمجھ آئی کہ شاید اس شہد کے اندر کچھ ہے جس کی وجہ سے مغافیر کی بو آئی۔ آپ نے فرمایا میں آئندہ نہیں پیوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، جس چیز کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے اپنی بیویوں کے کہنے پر اس کو حرام کیوں کرتے ہیں اللہ؟ اور فرمایا کہ جو قسمیں اٹھا کے پھر اس کو حلال کرنا، اللہ تعالیٰ نے یہ مقرر کیا ہوا ہے ایک ضابطہ کہ آدمی اگر قسم اٹھا بھی لے تو اس کو قسم کا کفارہ دے اور قسم ختم کر دے۔ بہرحال اس میں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ نے یہ طے کیا کہ میں آئندہ شہد نہیں پیوں گا، تو یہ بات بھی آپ نے حضرت حفصہ کو بتا دی، اور حضرت حفصہ کو ساتھ یہ کہہ دیا کسی کو بتانا نہیں ہے میں آئندہ شہد نہیں پیوں۔ اس نے کسی اور کو کیا بتانا تھا؟ جس کے ساتھ پلاننگ کی تھی اس کو تو بتانا تھا، اس نے جا کے حضرت عائشہ کو بتا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بدریہ وحی بتا دیا کہ اس نے عائشہ کو بات بتا دی۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ سے کہا کہ تو نے کیوں بتائی ہے؟ وہ حیران پریشان، من انباک ھذا، آپ کو کس نے بتایا؟ کیونکہ اس کو پتا تھا کہ دو ہی ہم ہیں جن کو پتا ہے، اور دونوں پلاننگ میں شامل ہیں، تو دونوں تو ہم نہیں بتا سکتے، تو کون ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہا ہے؟
من انبا کا حاضا، آپ کو یہ خبر کس نے دی ہے؟ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نبانی العلیم الخبیر، مجھے علیم و خبیر خدا نے خبر دی ہے، سبحان اللہ نے خبر دی ہے۔ تو اس پر یہ بھی پتہ چلا کہ یہ جو خبر ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے دی ہے، یہ بھی پورے قرآن میں نہیں ہے، تو اللہ نے وحی نازل کر کے خبر دی نا، اس کا مطلب ہے قرآن کے علاوہ بھی وحی نازل ہوتی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہرحال اس کے بعد پھر فرمایا کہ زوجین کو آپس میں حدود اللہ کی پاسداری کرنی چاہیے، ان کو دونوں کو اللہ تعالیٰ نے ڈانٹ پلا دی، ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما وان تظاہرا علیہ فان اللہ هو مولا، بچ جاؤ، اگر تو توبہ کر لو گی تو ٹھیک ہے، نہیں توبہ کرو گی تو پھر اللہ کی طرف کون سے، اللہ کا لشکر کون ہے؟ اللہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کارساز ہے، جبریل ہے، صالح المومنین ہے، والملائکۃ بعد ذلک، سارے اللہ کی فوج ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج ہے، تو تم کیا کہاں جاؤ گی؟ لہٰذا یہ بھی فرما دیا کہ اگر تم نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا چاہتی تو تمہیں طلاق دے دیں گے، اور اگر انہوں نے طلاق دے دی تو بہت ساری مسلمات، مومنات، قانتات، تائبات، عابدات، سائحات، بہت ساری خواتین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کر لیں گے، لہٰذا توبہ کرو، فوراً توبہ کی۔ اور آگے اللہ کریم نے اہل و عیال کی فکر کرنا لازمی قرار دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اللہ اپنے آپ کو بھی آگ سے بچا لو، اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے بچا لو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو آگ سے بچائے، ہماری اگلی پچھلی نسلوں کو آگ سے بچائے۔ کیوں علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم، اس کے اوپر جو ایسے فرشتے ہیں جو بڑے ہی سخت گیر، اللہ اکبر، اور سخت فرشتے ہیں اور وہ کسی کی بات نہیں سنتے، لا یعصون اللہ ما امرہم، جو اللہ نے حکم دیا ہے، یعنی کوئی سفارش نہیں چلتی وہاں پہ، اور یفعلون ما یؤمرون، جو حکم دیا جاتا ہے وہی کرتے ہیں۔ آگے فرمایا کافروں بہانہ نہ بناؤ، اس کا مطلب ہے کافر بہانہ بنائیں گے وہاں، ان کو کہا بہانہ نہ بناؤ، تمہیں وہی جزا دی جائے گی جس کا تم عمل کرتے رہو۔ اہل ایمان کو توبہ کا حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، دل سے سچا پچھتاوا لے کر واپس آ جاؤ۔ توبہ واپسی ہے، استغفار قول ہے، میں نے پہلے بھی کئی دفعہ عرض کیا۔ یہاں یہ نہیں فرمایا کہ زبان سے کہو اللہ بخش دے، اللہ ہمیں بخش دے، نہیں، زبان سے استغفر اللہ کہنا الگ اہم ہے۔ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، واپس آ جاؤ اللہ کی طرف۔ تو واپس کہاں سے آنا ہے؟ کہاں گئے ہوئے ہیں مومن جہاں سے واپس آنا ہے؟ اللہ، یعنی واپسی وہاں ہر شخص جو ہے وہ اللہ کا بندہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بندگی میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تھا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بندہ اللہ تعالیٰ کی بندگی میں پیدا ہوا تھا، لہذا سب جو ادھر ادھر گئے ہوئے ہیں یہ اصل مقام چھوڑ کے ادھر ادھر چلے گئے، اصل مقام وہی تھا، اور واپسی اسی کو کہا جاتا ہے جو اصل مقام چھوڑ کے واپس چلا جاتا ہے۔ یہاں سے کوئی بندہ کراچی والے کو بلائے تو یہ تو نہیں کہتا لاہور واپس آ جاؤ، لاہور واپس آ جاؤ تو اسی کو کہا جاتا ہے نا جو لاہور چھوڑ کے گیا ہوا ہو۔ تو اللہ فرماتا ہے اپنے بندوں سے واپس آ جاؤ، اس کا مطلب ہے اللہ کو چھوڑ کر لوگ غیر اللہ کی طرف گئے ہوئے ہیں، ان کو کہا جا رہا ہے کہ تم واپس آ جاؤ۔ تو واپس آ جاؤ گے تو امید لگ جائے گی کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف کر دے گا، تمہیں جنتیں دے دے گا۔ اور پھر آخر پہ منافقین اور کفار سے سختی کا حکم ہے، کیونکہ یہ خاندانی نظام میں پھوٹ ڈالتے ہیں اور ان کو لگام دینے کی بات ہے۔ اور آیت نمبر 10 سے 12 تک زوجین کے انجام کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ جو میاں بیوی ہوتے ہیں ان کا انجام اپنا اپنا ہوتا ہے، اور پھر دو مثالیں اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے دی ہیں، ضرب اللہ مثلا للذین کفروا، کافروں کے لیے مثال دی ہیں، اور یہ مثالیں نوح علیہ السلام کی بیوی کی اور لوط علیہ السلام کی بیوی کی، حالانکہ وہ دونوں نبیوں کی بیویاں تھیں لیکن دونوں جو ہے وہ عذاب کا شکار ہوئیں۔ اور پھر یعنی اس سے ازواج مطہرات کو تنبیہ تھی کہ نبی کی بیوی ہونا عذاب سے نہیں بچا سکتا جب تک نبی کی وفادار نہ ہو، اللہ اکبر، اور اللہ کی گرفت سے نبی بھی نہیں بچا سکتا۔ اور دو عورتوں کی مثال مومنوں کے لیے، ایک فرعون کی بیوی آسیہ اور دوسری مریم علیہ السلام، کہ یہ دونوں فرما بردار تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت سے باکمال لوگ ہوئے مگر عورتیں 3 باکمال ہوئیں، ایک آسیہ بنت مزاحم فرعون کی بیوی، مریم بنت عمران اور خدیجہ بنت خویلد۔ یہ 3 عورتوں کا نام لے کے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رہ گئی عائشہ، تو عائشہ کی تو فضیلت عورتوں پر ایسی ہے جیسے سرید کی فضیلت باقی سارے کھانوں پر۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔